بھی ذکر شبیر سے اناد ہو، جس کو بھی ذکر شبیر سے اناد ہو، اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو۔ جب بھی مقابلے میں صفے ہو جدید کی، عباس کے علم کو سلامی دیا کرو۔ سجدے کی طوالت کا غم دل میں نہ لانا۔ ٹائم نہیں لینا قبلہ صاحب، اس کے بعد نہ ربائیاں ہوگی نہ سارے بھی آپ سے سجدے کی طوالت کا غم دل میں نہ لانا، خوشنودی خدا ہے مسرت حسین کی۔ اور یہ نماز میں تھے حسین، رسول اللہ اور حسین پشت پہ تھے، تو اللہ نے کہا یہ قیمتی موقع ہے، زمانے کو بتا دو سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ باسمہ العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب۔ کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ اول تاخر جہاں جہاں تک آواز جاری ہے کوشش کریں صلوات باجماعت ہو محمد و اہل بیت محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان مجالس کے تمام تر مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات کا ہدیہ بلند آواز سے تلاوت۔ صاحب زمانہ کی تڑپ جس دل میں جتنی موجود ہے، تڑپ کے مطابق بلند صلوات ہو سرکار صاحب زمان کی ذات ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہوا رب الحسین والصلاة والسلام علی النبی الذی ہوا جد الحسین وعلی علی الذی ہوا ابو الحسین وعلی علی الحسین وعلى ام الحسین وعلى اخ الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى انصار الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین واللعنة الدائمة على اعداء الحسین من الآن الى يوم الحسین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ سب سے پہلے محمد و اہل بیت محمد کے خالق اللہ کی بارگاہ میں بے تصدق کہ محمد و اہل بیت محمد دعا گزار ہوں کہ مجلس اعظام میں شامل تمام ماتمیوں کی اللہ محنت قبول فرمائے۔ دعا محتاج آمین ہوتی ہے، آمین نہ کہی جائے تو دعا جلدی قبول نہیں ہوتی۔ امام حسین کے دربار میں حاضر ہونے کا مقصد اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، دوسرے کے لیے آمین کہی جائے تو اپنے لیے ہاتھ اٹھانے ہی نہیں پڑتے۔
جتنے بھی دربار حسین میں حاضر ہیں مولا سب کو نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میرا اللہ حسین علیہ السلام سے منسوب دن امن و امان سے گزرے، تمام ماتمیوں کو ہمیشہ معاشم نصیب رہے، تمام موالیوں کو ہمیشہ ولایت علی کا عقیدہ نصیب رہے، قبر کی پہلی رات و علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہو، عاشر علی کے ہاتھوں سے ہمیں کوثر نصیب ہو، جنت میں آل محمد کے قریب رہنے کی توفیق نصیب ہو۔ جو بندہ زبان رکھتا ہے اور آمین کہہ سکتا ہے، واجب سمجھ کے آمین کہے۔ میرا اللہ ہمارے امام حق کا ظہور فرما۔ اس سے بھی بلند آواز کی آمین کی صدا کرنے لگا ہوں۔ میرا اللہ جب کعبۃ اللہ کی چھت سے میرا مالک اذان ولایت دے تو لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ مل کے بلند آواز سے صلوات محمد و اہل بیت۔ اجازت ہے مصلی مقدس سے ذکر آل محمد شروع کیا جا سکتا۔ آج کی مجلس آزاد جتنے لمحات میں سرکار صاحب و زمان کی بارگاہ میں موجود ہوں، کوشش کروں گا کہ اپنے علم، اپنی اہلیت، اپنے عقل کے مطابق ماتمیوں کے دل میں رہنے والا حسین زمانے کو بتایا جا سکے۔ سرکار حسین علیہ السلام نے ایک سفر مدینہ سے شروع کیا۔ بات شروع ہو گئی جناب۔ زمانہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین بیعت کے انکار کے بعد پناہ لینے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جائے گا۔ ان کو کیا خبر تھی جہاں جہاں سے حسین قدم اٹھا رہا ہے شریعت پیچھا کر رہی ہے۔ میں توجہ چاہوں گا جتنے لوگ میری آنکھوں کے سامنے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین شریعت کا پابند ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اس نے شریعت محمد کی پشت سے سیکھی ہے۔ ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں پھر بات آسان ہو جائے گی۔ خداوند دو عالم سورہ مبارکہ مرسلات میں ارشاد فرما رہا ہے، الم نجعل الارض کفاتا۔ زمانہ جس خدا کو کافی کہتا ہے وہ خدا کہہ رہا ہے کیا میں نے ایک زمین کو کافی نہیں بنایا؟ بس آیت کے ترجمے تک آپ کا ساتھ چاہیے، پھر بات انشاءاللہ مولا کی ولایت کے صدقے آسان ہو جائے گی۔ کیا ہم نے ایک زمین کو کافی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، یہ وہ زمین ہے جو مردہ لوگوں پہ بھی کافی ہے، زندہ لوگوں پہ بھی کافی ہے۔ پروردگار تو عالم زمانہ یہاں زمین پہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمین کا ہمیں تعارف تو کروا، یہ کون سی سرزمین ہے، اس سرزمین کا مالک کون ہے جو زندہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے، جو مردہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے۔ زیادہ تیرے لمحات میں حدیث کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے آیت کی حدیث تمہیں سناؤ۔ سرکار صادق آل محمد کا فرمان ہے اس زمین سے مراد کربلا ہے، اس کے مالک کا نام حسین ہے، اور یہ اتنی بلند والا ہے اگر کوئی زندگی میں دروازہ حسین پہ جائے تو حسین بیماری سے نجات عطا کرتا ہے، اگر کوئی مر کے کھا کے شفا رکھے تو حسین حساب و کتاب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ماتمیوں کی کیا بات ہے، یہ عقیدے والے لوگ ہمیشہ اگر کوئی زندگی میں دروازہ حسین پہ جائے، حسین بیماری سے نجات عطا کرتا ہے۔ جس بندے نے آیت سنی ہے، روایت سنی ہے، اس کے لیے پہلا خطابت کا لفظ بھیجنے لگا، حسین ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا کرتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا عقیدے کی۔ اللہ اکبر، ماتمی کا ہاتھ ضرور بلند ہونا چاہیے، ماتمی سے ضرور تائید چاہنا چاہیے۔ حسین ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ معصوم فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو اسے کوڑی یا چینی سے گھٹی نہ لگاؤ۔ جس پانی نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو تسلیم کیا اس خوراک میں حسین کی خاک ملاؤ، جب تک وہ بچہ جیے گا نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھونکے گا۔ اللہ اکبر، میں ماتمی کے ہاتھ کی زیارت کے لیے بیدار ہوں۔ جب تک وہ جیے گا وہ فرات اور خاک شفا کے صدقے میں ہمیشہ امان میں رہے گا، وہ یزیدیت کے شر سے دور رہے گا، وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی پناہ میں رہے گا۔
حسین کی خاک قرآن نہیں جو صرف مومن کو شفا حسین کی شفا کا دامن بہت وسیع ہے. یہ تو نہ آنے والے کا مذہب پوچھتی ہے نہ عقیدہ پوچھتی ہے. اللہ اکبر. حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں عاشور کے دن ایک شہادت عطا کی ہے جس سے قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ محفوظ ہو گیا. وہ دین جو کربلا میں حسین نے محفوظ کیا 13 صدیوں سے وہی دین ماتمی محفوظ کر رہا ہے. وہ جو اعلان جان کربلا میں حسین نے کیا وہ آج بھی گلی گلی چوک میں حسین کا ماتمی کر رہا. اعتراض ہوتا ہے میرے مذہب کے ماتمی پہ. یہ جوتیاں اتار کے کبھی اس گلی سے گزرتے ہیں کبھی اس گلی سے گزرتے ہیں. ان کو طہارت اور پاکیزگی کا پتہ نہیں. اور علی کی ولایت پہلی شرط ہے وضو دوسری شرط ہے. اس کو عقیدہ سمجھ آئے تو زحمت فرمائے بیٹھے کے ساتھ مل کے حیدری. میرے مذہب کی نماز عشق میں وضو دوسری شرط ہے. علی کی ولایت پہلی شرط ہے. اگر دل پاکیزہ نہ ہو تو شیطان لعنت کرتا ہے. دل پاکیزہ ہو علی کی ولایت میں شک و شبہ نہ ہو پھر پتہ لگتا ہے کہ بندہ نماز پہ ہے چاہے وہ مسجد کے مصلے پہ ہو یا عشق کے مصلے پہ. اور ماتمی پہ اعتراض بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ گلی بازاروں میں گھومتے ہیں ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی. آج تجھے میں یہ ماتم رسول کی زندگی سے دکھاؤں. رسول کی سیرت و شیعہ سنی ہر کسی پہ برابر واجب ہے. صحابی رسول سعد بن معاذ کا جنازہ ہے. رسول ننگے پاؤں جنازے کے ساتھ چل رہا ہے. اور بھائی صحابی کے جنازے میں رسول چلتا ہے ننگے پاؤں. حسین کے جنازے میں ماتمی کیوں نہیں چل سکتا؟ مل کے بلند آواز سے حیدری. میزان عدالت میں حسین کا جہاد جو فلسفہ شہادت سے حسین سننے کے لیے تشریف فرما ہے. میں منت کرنے لگا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے. حسین علیہ السلام پہ فتویٰ نہ لگایا کر. مجھے وہ شریعت سمجھا جس شریعت میں 72 لاکھ سے ٹکرا سکتے ہیں. اللہ اکبر. میں وہ چہرے تلاش کر رہا ہوں جہاں تک میرا پیغام پہنچے. مجھے وہ شریعت سمجھا جس میں 72 لاکھ سے ٹکرا سکے. قرآن کہتا ہے اگر تمہارے پاس 20 مجاہد وہ 200 کافروں سے لڑے. اللہ اکبر. اللہ کرے حسینیت کا پیغام ہر حسینی دل تک پہنچے. 200 کافروں سے لڑے. 20 ایسے مجاہد جو صابر ہو. اگر ان کی تعداد 100 ہو جائے وہ 1000 سے لڑے. اگر کافروں کی تعداد 1001 ہو جائے تو 100 اسلام کے مجاہدوں پہ واجب ہے وہ جہاد سے قدم پیچھے ہٹا لیں. نہیں تو یہ جہاد نہیں رہے گا. یہ خودکشی بن جائے گی. یہ خودکشی بن جائے گی. ہے کسی محرک کے قلم میں اتنی طاقت جو حسین کے جہاد پہ فتویٰ اٹھائے جس نے 72 لاکھ سے ٹکرائے. جب تک قرآن کی آیت موجود ہے جب تک یہ حدیث موجود ہے میں ہر دشمن حسین کے کلیجے پہ پاؤں رکھ کے یہ بات منواؤں گا حسین کا 72 لاکھ سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. عقیدے والا آٹھ والی کی سلامی کرے. حسین تابع شریعت نہیں شریعت تابع ہے میرے حسین کے. جی ماتمیوں کو نماز پڑھنے کا ہوش نہیں ہوتا. یہ فیصل آباد کا مرکز ہے نہ میں بچہ ہوں نہ مجھے بچوں والی بات زندگی میں کسی نے سکھائی ہے. حسین کا ماتمی کبھی نماز کا تارک نہیں ہو سکتا. کہ ہر کسی کی اپنی مجبوری ہے. کوئی 5 وقت پڑھتا ہے کوئی ہر وقت پڑھتا ہے.
تلاش کر رہا ہوں کہ مجلس میں ماتمی کہاں تشریف فرمائے. میں جو تیری وکالت کے لیے حاضر ہوں، حق بنتا تیرا تو تائی دو. جس کو دلیل چاہیے اس میں لگا، جس کو دلیل چاہیے ذرا میرے قریب آئے یا میری زبان سے نکلنے والی آواز کا پیچھا کرے. کتاب کا نام ہے مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین، لکھنے والا ہے حافظ رجب البرسی. وہ کہتا ہے محب علی عابد وان لم یعبد، جس بندے کے دل میں علی رہتا ہے وہ گلی میں بھی ہے تو نماز میں ہے. اللہ اکبر. جس کی علی سے حاصل نہیں ہوتی اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. امام سے شریعت پوچھنی ہے، امام کو شریعت سمجھانی نہیں ہے. پھر بھی کسی کو اگر اعتراض ہو، یہ نماز کے وقت میں جلوس لے کے چلتے ہیں. آپ مسجد نبوی جہاں سے دین کی ترویج شروع ہوئی، شریعت کا مالک سجدے میں ہے، جلوس کا مالک پشت پہ ہے. اگر حسین کی وجہ سے نماز چلی ہے یا حسین کی وجہ سے نماز رکی ہے اور محمد نماز روک لیتا ہے تو جلوس نہیں چلنے دیتا. اللہ اکبر. ماتمی کہاں کا تشریف فرمائے. اندر باہر سے آواز ہے لبیک یا حسین. وہ کوئی نماز ہے جو حسین کو روک کے پڑھی جائے. کوئی فرق نہیں ہے اس بندے کے درمیان اور یزید کے عقیقے کے درمیان. وہ کہتے تھے حسین کو قتل کرو، جمعہ پڑھنا ہے. یہ کہتے ہیں نماز روکو. چلو چلو ایک لمحے کے لیے روکے. میں علی کے دروازے سے آیا ہوں، میں کسی کو گمراہ کرنے نہیں آیا. اس پورے مجمع میں وسائل شیعہ سے بہتر مذہب شیعہ میں کتاب کوئی نہیں، اور عملی سے بہتر لکھنے والا کوئی نہیں. اس نے لکھا یہ نماز جو آپ ادا کرتے ہیں اس کی اصل 2 رکعت ہے، 3 رکعت والی کوئی نماز نہیں. میں پہلے کہہ رہا ہوں کوئی بندہ اس مجلس کا نتیجہ یہ نہ سمجھے کہ مولوی نجف سے آیا تھا ہمیں نماز پڑھنے سے روک گیا. میں نے تو تجھے درس دیا ہے، تو ہر وقت پڑھ. تو طاہر دل میں علی کو رکھ، تو ہر وقت نماز میں ہے. نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. نماز کی اصل 2 رکعت ہے، 2 رکعت. یہ نماز ہمیں کب ملی؟ تو بات سمجھا کے پھر آگے چلتا. رسول جا رہے ہیں معراج پہ، نظام کائنات رکا ہوا ہے اور کائنات کا مالک سفر میں ہے. جو محمد کو جبریل کا محتاج سمجھتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جبریل رستہ دکھا رہا ہے. میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ محمد جبریل کو رستہ سمجھا رہا ہے. آگے آئے سرکار موسیٰ، آئے آخری نبی. میری امت پہ 50 نمازیں تھی، تیری بارگاہ توحید میں چلتی ہے. اپنی محبوب امت کے لیے نمازوں کی تعداد کم کر لینا، یہ امتیں بڑی بے وفا ہوتی ہیں. اے پروردگار میں تیرا محبوب ہوں، میں مصطفیٰ ہوں تیرا، میری امت پہ کچھ بخشش ہو سکتی ہے. میں خطابت نہ دکھاؤں، میں فیصل آباد کے دل کے حوالے جملہ کروں. آواز پروردگار ہے زیادہ نہیں کرتا، تم 5 کے ناموں کی 5. اللہ اکبر. میں فیصل آباد میں ہی کھڑا ہوں. تم 5 کے ناموں کی بس 5. اللہ صحیح رکعتیں کتنی ہوں گی؟ 2. اصل نماز 2 رکعت، 4 کیوں ہوئی؟ 3 کیوں ہوئی؟ آگے 10 محرم آ رہا ہے، لباس میرے مذہب کا ہوگا، زبان کھلے گی، وکالت یزید کی نظر آئے گی.
میں پہلے خبردار کر دینا چاہتا ہوں، اس بار ماتمی جلوس پہ کوئی نماز کا حملہ کرے تو جو جملہ سمجھا دینا. میں پہلے بتا رہا ہوں، ماتمی بر وقت پڑھتا ہے نماز. ماتمی وہ ہوتا ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے. وہ کون سا حسینی ہے جو بے نماز ہو؟ مگر آؤ، عقیدے سے عمل نہیں ٹکرانا. عقیدہ ہو تو پھر عمل کا وزن دو گنا ہو جاتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے. اگر عقیدہ نہ ہو تو سجدے کا حال وہی ہوتا ہے جو شیطان کا ہوا تھا. اللہ اکبر. نتیجے تک میرے ساتھ رہیے گا. آواز پروردگار ہے. 5 نمازیں 10 رکعت. یہ 4 کب ہوئی؟ 15 رمضان بطول کی جھولی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی پہلی عملی تفسیر سرکار حسن دنیا میں آئے. آواز پروردگار آئی. 2 میری وجہ سے واجب، 2 استقبال حسن میں واجب. اللہ اکبر. جس بندے کی نماز علی سے رہ جاتی ہے باتوں سے. اللہ اکبر. 6.5 مہینے کا وقت گزرا. اسی جھولی میں قرآن پھر غلاف بدل کے آیا، نام حسین. فرمایا 2 میری وجہ سے واجب، 2 استقبال حسین میں واجب. عشاء کے وقت کعبے کے وسط میں علی نازل ہوئے. فرمایا 2 میری وجہ سے واجب، 2 استقبال علی میں واجب. اللہ اکبر. چونکہ عہد رسالت میں فجر کے وقت کوئی نہیں آیا، اس لیے فجر والی 2 رہ گئی. مرد کا حصہ 2 گنا، مستور کا حصہ آدھا، مغرب ہے بطول کا حق. میں نتیجہ تیری جھول میں ڈال کے تیرا سلام کر کے چلا جاؤں گا. اصل ہے 2 رکعت. حسین کی وجہ سے 4، حسن کی وجہ سے 4، سیدہ کی وجہ سے 3، علی کی وجہ سے 4. جو بے نماز ہو اس کا تعلق حسین سے نہیں، جو نماز ٹھیک نہ پڑے اس کا تعلق علی سے بھی نہیں. جو عقیدے کو عمل سے ٹکرائے وہ بھی دشمن حسین، جو عمل کو عقیدے سے ٹکرائے وہ بھی دشمن حسین. مگر عام معرفت کی بلندی پہ بیٹھ صبح سے لے کر شام تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پھر تشہد میں پوچھتے علی آئے باتیں تو نہیں ہو جائے. اللہ اکبر. تیرے اٹھ کے بولنے کی کیا بات ہے، تیرے سلامت عقیدے کی کیا بات ہے. یہ ماتمی ہمیشہ زندہ باد ہے. جگر سے صدا نام علی گئی. اونچا بولو حیدری. آپ جیے صدا سلام. بسم اللہ کرنا میرا چاہتا. بسم اللہ. پیغام حسینی ہر حسینی دل تک پہنچے. خداوند کی ذات عادل ہے. شریعت مقدسہ اتنی آسان ہے، مولوی نے مشکل تو کر دی. اس نے ایک دروازہ بتایا شریعت پوچھنے کا. آؤ ایک لمحہ میرے ساتھ چلیے. میرا پیغام مکمل ہو گیا، مگر جس جانے میں نے سفر کرنا ہے وہ میں اب شروع کرنے لگا. جو شریعت کسی کو سلام دینے کا اجر ضائع نہیں کرتی. شریعت میں جو پہلے سلام کرے اس کا اجر اور ہے، جو جواب دے اس کا اجر اور ہے، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو دو اجر اور ہے، سواری والا پیدل والے کو دے اجر اور ہے. جو اتنی محفوظ شریعت ہے. میں فیصل آباد کے دل میں کھڑے ہو حسینی ماتمیوں کے سامنے بیٹا ہونے کی حیثیت سے سوال کرنے لگا. جو شریعت سلام کا اجر رکھتی ہے اس میں حسین کی شہادت کا اجر کیا دیا؟ میرے حساب سے آپ نے ذات زیادہ دی ہے، اس سے بھی تھوڑی بندی دی. کیونکہ جس صراط پہ میں چلنے لگا ہوں میں نے ہر ماتمی کو کربلا کا درس سمجھانا ہے. 1300 سال میں تیرا عقیدہ چل کے یہاں تک آیا. 2 شہزادوں کی جنگ کی نہیں، کربلا ایک اور عشق کی معراج ہے.
نے 3 انعام حسین کو اس دنیا میں عطا کیے. ایک عطا کرے گا محشر والے دن. میرے ساتھ چل مکے. تو اتنی ساری مکے کی مٹی اٹھا کے کھا. میں مولوی گھر کا بیٹا میں فتویٰ لگا دوں گا. تم نے جوان بھائی کا کلیجہ کھایا. اللہ اکبر. تو میرے ساتھ مدینے چل. تو قبر رسول کی مٹی اٹھا کے کھا. میرا فتویٰ نہیں بدلے گا. کائنات کی عظمتیں قربان شاہ نجف تیری چوکھٹ پہ جو حسین کا بھی مولا ہے. تو اتنی ساری مٹی کھا گندم کے دانے سے زیادہ. میرا فتویٰ نہیں بدلے گا بلکہ حدیث سخت ہو جائے گی. جو مٹی کھاتا ہے وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے. جو مٹی مکہ میں حرام تھی, مدینہ میں حرام تھی, نجف میں حرام تھی, وہ کربلا میں جائز نہیں ہوئی, شفا بن گئی. اللہ اکبر. قتل کیا اس بندے نے میرا. کسی بات سمجھ آئی اس نے سلام نہیں کیا. جو فطرت کے رخ بدل دے وہ حسین. جو ہر کی تقدیر بدل دے وہ حسین. جو بندے کو جنت پہنچانے کے لیے نماز کا سہارا نہ لے وہ حسین. اللہ اکبر. پہلا انعام. میں اللہ کی پوری اس کائنات میں جتنی بھی زمینیں ہیں شفا صرف تیری زمین ہوگی. اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے حسین کی مٹی میں کتنی ایک اثر رکھا ہے خدا نے, کتنی ایک شفا رکھی ہے خدا نے. جتنی توجہ میں آپ بیٹھے ہو اس سے زیادہ توجہ کرنا. ایک واقعہ تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ واقعہ سنانا ہے. اس کا تعلق پردے سے اندر بھی ہے, پردے سے باہر بھی ہے. کسی نے مختصر پوچھنا نا کہ حسین علیہ السلام کی ذات کیا ہے, اسے میں ایک جملے میں سمجھایا کرتا ہوں. جو بغیر پردے کے پردہ لگا دے وہ حسین. یہ حسین علیہ السلام کا اعجاز ہے. ماتمی جلوس چلتا ہے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں. یہ کیسا دین ہے. بیٹی بھی ساتھ چل رہی ہے, ماں بھی ساتھ چل رہی ہے. اگر یہ بد تہذیبی ہے پہلے مکے جا کے رو. اگر خدا کے دین میں یہ دین رائج ہو سکتا ہے تو حسین کی مجلس میں بھی ہو سکتا ہے. میرا پیغام مکمل سنیے. کوفہ میں ایک مستور مر گئی. اتنی توجہ ہو, سوئی گرے تو آواز منبر تک آئے, پھر حق ادا ہوگا سماج. مستور مر گئی. شریعت میں حکم ہے اگر کوئی ایسی مستور مر جائے جس کا ظاہراً کوئی رشتہ دار نہ ہو, میری شریعت اتنی بلند ہے, اس علاقے کے مسلمانوں پہ واجب ہے اس کے غسل کا انتظام کرے, اس کے کفن کا انتظام کرے, اس کی قبر کا کرے. اگر ایک کر دے سب کا ادا, اگر کوئی نہ کرے سارا علاقہ مجرم. دین شریعت آسانی کا نام ہے, مشکل کا نام نہیں. اللہ اکبر. کوئی ہے جاننے والا؟ جی کوئی نہیں ہے, لوارث ہے. مستورات کو بلاؤ, اس کے غسل کا انتظام کرو. اللہ کرے جس نہج میں پہنچانا چاہتا ہوں حسینیت کا پیغام, کریم کربلا مجھے اتنی طاقت دے میں پہنچا پاؤں. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, قبر میں اتارا گیا. قبر میں اتارنے والے اندر کھڑے تھے, مٹی نے میت اٹھا کے باہر کے. جب بھی طیب بھائی خلاف طبیعت واقع ہوتا ہے, بلال بھائی, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ یہ کیسا کام ہے. مٹی نے اس مستور کا میت قبول نہیں کیا. صدقہ دو, لگتا ہے میت پہ عذاب ہے. پہلے حسین کی خاک سمجھ, پھر حسین کا نور سمجھ آئے گا. جانور ذبح کیا گیا, خون قبر میں گرایا گیا, خون نجس ہوتا ہے, مٹی ڈال کے قبر کو پاکیزہ کیا گیا, پھر میت اندر رکھی گئی, دفنانے والے اندر میت باہر. او میاں اس میت پہ عذاب زیادہ ہے. قرآن یاسین مشکلیں ٹالتی ہے. یاسین پڑھی گئی, کچھ اوراق قرآن کے کفن کے اندر رکھے گئے. مٹی نے میت قبول نہ کیا تو اگلے سال اس رات تک داد دے, تیری داد تھوڑی ہوگی, بیٹے کی محنت زیادہ ہوگی. علی کے عاشق نے سمجھایا تمہیں اتنے 100 سال میں سمجھ نہیں آئی, اکیلا قرآن کافی نہیں, وارث قرآن بلاؤ.
مشکل جملے پر سلامی کے لیے بلا دو. مل کے حیدری جیت رہو میرا جان. یہ نام ہمیشہ فرمایا جتنی دور رہتا ہے چھٹا امام یہ کوفہ ہے. کربلا میں قیام ہے حسین کے بیٹے کا. عظمت خاک شفا انعام خدا شہادت عظمیٰ کے بدلے. اللہ اکبر. صادق آل محمد کی بارگاہ میں بندہ بھیجا گیا. مولا خلاف طبیعت واقعہ. لوگوں کی عقل متحیر ہو گئی, لوگوں کے سانس رک گئے, لوگوں کے عقیدے متزلزل ہو گئے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا عورت ہے, ہم نے غسل دیا, ہم نے کفن پہنایا, قبر تیار کی, مٹی اسے قبول نہیں کرتی. سرکار نے فرمایا تم چلو میں نظام کائنات چلا کے آتا ہوں. اللہ اکبر. جس کا عقیدہ تھکے نہیں وہ بیٹے کے ساتھ ضرور جاتا. زندہ باد حسین کے ساتھ. تم چلو میں نظام کائنات چلا کے آتا ہوں. یہ پہنچے, امام بھی پہنچے. اللہ اکبر. ہمیشہ سلامت رہیں. علی کے نام میں سستی نہ کیا کرو. علی کے نام میں سستی خدا برداشت نہیں کرتا. اونچا بولو, سارے بولو, مل کر بولو حیدری. اللہ اکبر. سرکار تشریف لائے قبر کے کنارے. پیغام ہے پردے کے اندر بھی جائے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہاں بیٹھے اشخاص تک, یہ سیٹلائٹ کے ذریعے لائیو پروڈکشن کے ذریعے جہاں تک جائے پیغام حسینیت کا ساتھ لے کے جاؤ. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا کوئی رشتہ دار ہے؟ سرکار کوئی نہیں. فرمایا میں ہوں علی کا بیٹا. پہلے اس کا جرم بتاؤں گا پھر طریقہ دفن سمجھاؤں گا. نتیجہ. سرکار نے فرمایا یہ بغیر شوہر کے بچے پیدا کرتی ہے. اپنے دامن کو عزت دار رکھنے کے لیے ان بچوں کو زندہ جلا دیتی ہے. بچے بنتے ہیں مٹی سے, زمین اس پہ ہو گئی ہے ناراض. میں نے 4 سال علی کی چوکھٹ پہ گزارے. میں فیصل آباد کی سماج کی تعریفیں سن کے اس ممبر تک پہنچا ہوں. اس جملے کا حق ادا کر دینا باقی آپ کی مرضی. اس پہ مٹی ناراض ہو گئی ہے, اس پہ تراب ناراض ہو گئی ہے. مانے گی تب جب ابو تراب کا کوئی بیٹا سفارشی ہو. اللہ اکبر. جس کا عقیدہ نہ رکھے بس احمد فرمائے بیٹے کے بیٹے. مانے گی تب جب ابو تراب کا کوئی نہ کوئی بیٹا اس کا سفارشی ہو. اللہ اکبر. حسین ابن علی مجھے طاقت دینا میں پیغام حسینیت جاری کر سکوں. سرکار نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ سرکار صدقہ دیا, خیرات دی, قربانی کا جانور ذبح کیا, قرآن پڑھا, قرآن کفن میں رکھا. سرکار نے فرمایا اتنے جتن جو کرتے رہے, نہیں جو دفن ہوتی تھی اتنی ساری خاک شفا رکھ لیتے مٹی قبول کر لو. بڑی مہربانی اس بندے کی جو مشکل پیغام پہ بولا ہے بیٹا. خوش نصیب لوگوں, خدا کی قسم تمہیں ایسا پیشوا ملا ہے جو آنسو کے بدلے جنت بھیج رہا ہے. کوئی کائنات کا ایسا کریم بادشاہ جس کا زوار باب قبلہ سے داخل ہو, سامنے ذریعہ شبیر نظر آئے, حسین چپ رہتا ہے, خدا بول پڑتا ہے. آواز پروردگار آتی ہے یا عبداللہ استعنف العمل. اے بندہ خدا عمل پھر سے شروع کر, پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ہے کوئی ایسا کریم آقا کسی کے پاس جس کا زوار نجف سے نکلے, کربلا تک اسے جتنے پسینے کے قطرے آئے اللہ اتنے فرشتے پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں. ہے کوئی کائنات میں ایسا کریم جس کی مجلس میں کوئی بندہ آئے جب گھر سے چل سکے جب تک گھر واپس نہیں جاتا وہ زندگی اس کی زندگی سے نہیں کاٹتا.
اقتدار فقط میرے حسین کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، خاک شفاعت پہلا انعام اس شہادت کے بدلے میں، اے حسین میں نے تیری خاک میں شفا کو رکھ دیا۔ یہ ایسی شفا ہے، یہ ایسی شفا ہے، اس کی تسبیح پہ سجدہ کرو۔ خدا کہتا ہے میرے اور بندے کے درمیان جو 7 حجاب ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی عظمت ہے حسین کی خاک کی۔ اور جس بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، عمل ہدیہ کر کے جانا چاہ رہا ہوں، حسین کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں، جس بندے کے پاس ماتمی نہیں ہے، سرکار حسین کا کربلا سے اعلان ہے، میرے نام کی الگ صورت موجود ہے، سورہ فجر۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اسے ایسا بیٹا عطا کروں جس کی نظیر علاقے میں ہو ہی نہ، وہ واجب اور مستحب نمازوں میں الحمد کے بعد فجر پڑھے، حسین ایسا بیٹا عطا کرے گا جیسے رحم کو عطا کیا۔ یہ اقتدار ہے میرے مالک حسین کا۔ پہلا انعام خاک میں شفا، دوسرا انعام جہاں تک میری آواز جا رہی ہے الاجابت تحت قبۃ الحسین، جہاں تک بھی حسین کی امامت ہے، جو بندہ امامت حسین کا اقرار کر کے خدا سے جو دعا مانگے خدا پہ واجب ہے ضرور پوری کرے، ضرور پوری کرے۔ اور تیسرا انعام، اس سے پہلے کہ میرے سامعین تھک جائیں، میں نتیجہ تیری جھولی میں ڈالوں، تیسرا انعام خدا بچانے کا، مصطفیٰ کی شریعت بچانے کا، علی کی ولایت بچانے کا، الامامت فی ذریۃ الحسین۔ میں نے امامت حسین کی ذریت میں رکھ دی، سرکار حسن کی ذریت میں نہیں، سرکار حسین کی ذریت میں۔ اس کربلا کی شہادت کے بدلے دنیا کے 3 انعام میں نے بتا دیے، سمجھانے کے لیے پھر دوہرا دوں۔ خاک میں شفا رکھ دی جو حسین کے علاوہ کسی کی مٹی میں نہیں، قبہ امامت کے نیچے دعا کا مستجاب ہونا رکھ دیا جو حسین کے علاوہ کسی بادشاہ کے پاس 9 امام بیٹے حسین کے ہو گئے۔ اللہ کرے میرا نتیجہ ہر مومن تک ویسے پہنچے جیسے میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ 3 انعام دنیا میں، چوتھا انعام آخرت میں، چوتھا انعام آخرت میں، چوتھا انعام آخرت میں۔ محشر کا میدان ہوگا، اللہ کی پوری خدائی ہوگی، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، خدا کے عدل کی کرسی لگے گی، آواز پروردگار کی حسین تو نے میری توحید بچائی تھی، آپ میری کرسی پہ بیٹھ کے جو جی میں آئے فیصلے کا۔ اللہ اکبر، جس کا عقیدہ میرے ساتھ امام بارگاہ کے اندر اور باہر تمام مومنین کے نعرے کی آواز نجف کی فضاؤں میں گونجنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ ہمیشہ سلامت رہے، ماتمیوں کی خیر، حسین کی بقا کے لیے آپ ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ ہے حسین کا اقتدار۔ اللہ اکبر، ہے کوئی بادشاہ کائنات میں ایسا جس کے ذکر میں 1 روپیہ خرچ کیے جائے تو وحدت مقروض ہو جاتی؟ یہ سارا اقتدار حسین نے کیوں کیا؟ خدا کا واسطہ دے کے کہتے ہو رب حسین کا واسطہ، پیغام حسینیت اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ میں منت کر سکتا ہوں تیری، میں مسافر ہوں، مہمان ہوں تیری نگری میں، حسین کے ذکر کے حوالے سے مہمان ہوں۔ حسین یہ ساری قربانی اس لیے دی کہ میرا کوئی ماتمی جہنم نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج آنا ہے اس راہوار نے جس نے وفا کی حد کر دی حسین کے ساتھ، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے بارگاہ حسینی میں حاضر ہے۔ کائنات کے ہر امام کے پاس جاؤ، اس کی زیارت کے لفظ ملیں گے، السلام علیکہ یا خاتم النبیین،
اے نبیوں کو سلطان ہمارا سلام، علی کے دروازے پہ جاؤ سلام ملے گا، السلام علیکم یا امیر المومنین، اے کائنات کو روزی تقسیم کرنے والے امیر میرا تم پہ سلام، مولا حسن کے دروازے پہ جاؤ السلام علیکم یا سبط الاکبر، اے محمد کا بڑا بیٹا تم پہ سلام، کائنات کا واحد غریب ہے حسین جس کی زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا مظلوم، السلام علیکم یا مکروہ، السلام علیکم یا مجروح۔ اللہ اکبر، کتنا زخمی ہے حسین۔ کسی بندے کے پاس کوئی پیمانہ ہے تو حسین کے زخموں کی تعداد لکھی، اس کے ایک زخم کا نام اکبر۔ اللہ اکبر، دوڑا تو کا مہمان ہے اکبر کا بابا، اس کے ایک زخم کا نام ہے قاسم، ایک زخم کا نام ہے بیمار صغرا۔ اللہ اکبر، سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کے حسین اس خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہے اور سوچ رہا ہے اندر جاؤں، ہو سکتا ہے سکینہ مر نہ جائے۔ آیت اللہ جعفر شوستی نے حسین کے زخموں کی تعداد بھی لکھی ہے، اس کی کیفیت بھی لکھی ہے۔ میں سارے زخم پڑھ دوں شاید اپنے قدموں پہ چل کے تو گھر نہ جا سکے۔ وہ لکھتا ہے حسین کی پیشانی میں ایک 3 نوکوں والے تیر کا زخم تھا۔ اللہ اکبر، حسین کے رخساروں پہ پتھروں کے زخم۔ اللہ اکبر، حسین کے لبوں پہ ایک تیر کا زخم تھا جب اصغر کو چرمنے لگا حسین۔ علمان جو ماتم کرنے آئے حسین علیہ السلام، ابرو کٹے ہوئے، اونٹ زخمی۔ اگر میں مختصر کر کے بابا جی کہوں، حسین زخمی نہیں، حسین زخم۔ اللہ اکبر، زخم کی ایک حیت ہوتی ہے نا، یہاں سے شروع ہو کے یہاں زخم ختم ہو جاتا ہے۔ جناب سیدہ کا بھی بین آیا تھا جب حسین نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا تھا تو بقیہ والی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کے جب حسین کے قریب آئی، حسین اپنے سینے سے قمیض اٹھا، ماں تجھے بوسہ دینا چاہتی ہے۔ حسین نے جب قمیض ہٹایا، ماں دیکھتی رہی، ماں دیکھتی رہی، ماں دیکھتے، آخر میں اللہ مان کر کے کہتی ہے حسین تیرے جسم پہ اتنی جگہ باقی نہیں جو میں بوسہ دے سکوں۔ اللہ مان جو بوسہ دینے آئے حسین ابن علی کے، آج سکینہ یتیم ہو جائے۔ اللہ اکبر، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے زینب حسین کا آخری سلام، اور رو رو کے کہتی ہے حسین تیرا مشن مکمل ہونے والا ہے، تیری 13ویں ضرب کے ساتھ میرا مشن شروع ہو جائے گا۔ حسین، میں کائنات کی وہ غریب بہن ہوں جو نہ بھائی کو کفن پہنا سکوں گی، میں کائنات کی وہ غریب بہن ہوں جو حسین کا لاشا دفنا سکوں گی۔ حسین دروازے پہ کھڑے ہو کے الوداع نہ کرے، تو بھی اگر علی کا بیٹا ہے، میں بھی زہرا کی بیٹی ہوں، میں اماں کے پہلو کی پٹیاں کرتے یا اندر آ، میں تیری پٹی کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 جملے ماتم مظلوم کے میں نے ضرور کہنے ہیں۔ حسین دروازے پہ الوداع کہنا چاہتا ہے، بی بی کہتی ہے اندر آ جا۔ اللہ اکبر، تو نے دینا ہے سجدہ، میں نے پڑھنا ہے خطبہ، تو نے سجدہ دینا ہے 9 لاکھ کے درمیان، میں نے خطبہ پڑھنا ہے 5 لاکھ کے درمیان۔ اللہ اکبر، رو کے سرکار فرماتے ہیں اندر تمہیں آ جاؤں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری سکینہ مر نہ جائے۔ جیسے پھوپھی کی گود میں بیٹھی تھی، اٹھی، بابا اندر آ جا، تو ہے علی کا بیٹا، میں حسین جیسے صابر کی بیٹی ہوں، میں نے اصغر کی قربانی دی ہے، میں نے اکبر کی قربانی دی ہے۔ جب بندہ ماتم کرنے آیا سرکار حسین کا، میں طلب کروں گا تب شبیہ آئے گی، تب زلجن آئے گا، جب تک میں نہ کہوں نہ لے کے آنا۔ اللہ اکبر، سر سے لے کر پاؤں تک زخمی حسین، اتنا زخمی، سینے میں اتنا بڑا زخم ہے، پیچھے سے گزرنے والے بندے کے کپڑوں کا رنگ سامنے والے کو نظر آتا ہے۔ مشرق کی ہوا حسین کے جسم سے گزر کے مغرب کو جا رہی ہے۔ نامے کی دستار اٹھا کے جسم کا گوشت شبیر نے باندھا ہوا ہے، رو کے کہتا ہے میں آخری الوداع کرنے آیا ہوں، اب میرے بعد تمہارا پردہ جانے، میرا سجاد جانے۔
اللہ اکبر. کوئی صاحب اولاد بیٹھے خصوصاً جس کی بیٹی ہے اور جس کی بیٹی 4 یا 5 سال کی ہے, اس کیفیت کو ملاحظہ کرنا پھر ماتم کرنا. حسین نے اپنا ہاتھ اٹھایا, سکینہ کے سر پہ رکھا, 4 سال کی شہزادی بابا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا میرے سر پہ ہاتھ ایسے رکھا ہے جیسے کوئی یتیم کے سر پہ رکھے. اللہ مان جڑے شرما گئے وہ ماتم نہ کر رہے. جنہوں حسین غریب لگے وہ سینے سے ہاتھ مار کے گیا حسین. اللہ اکبر. ہر مظلوم کے اللہ نے 2 گواہ رکھے ہیں. چلو زمین زلزلہ آنے سے پہلے میں جملہ تیرے حوالے کرو. جو ماتمی حسین کا وہ ماتم کی تیاری کرے. اللہ نے ہر شہید سے 2 گواہ رکھے ہیں. حسین کے ایک گواہ کا نام زینب ہے, دوسری گواہ کا نام سکینہ ہے. ایک گواہ 72 قدم پہ کھڑی تھی, دوسری گواہ 4 قدموں پہ کھڑی تھی. جو 72 قدموں والی تھی وہ سر پہ قرآن رکھتی تھی, منتیں کر کے کہتی تھی میرا پیاسا بھائی ہے. جو 4 قدموں پہ خنجر پکڑتی تھی اللہ مان سر سے ہاتھ مار کے کہا حسین. اللہ اکبر. جب سکینہ نے 3 مرتبہ قاتل کا خنجر پکڑا, اس کتے نے بائیں ہاتھ میں سکینہ کے دونوں بازو پکڑے, دائیں ہاتھ سے سماچا مارا, بچی مقتل میں گری, رو کے کہتی ہے چچا بس. ماتم حسین, ماتم حسین, ماتم حسین. رو رو کے کہتی ہے عباس تیرے بعد ہم غریب ہو گئے. اس کتے نے حسین کا سر اٹھایا, 4 سال کی بیٹی نے جھولی کی, رو رو کے کہتی ہے سر مجھے دے, اور یہ محمد کا بیٹا. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. قومی کے ایک سے خاص ہے کہ امام کا کتاب مشہور ہے. امام باز کا کتاب مشہورات میں خاطرداری کریں. ممنی کرام برائے مہربانی امام باز سے باہر تشریف لے جائیں. ان مستورات کے لیے پردہ کرنا ہے. ممنی کرام سے التماس ہے کہ گیٹ میں سے راستہ دے دیں. مومن سے التماس ہے گیٹ سے راستہ دے دیں اور تمام مومن تشریف لے جائیں. مستورات کے لیے پردہ کرنا ہے.